اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں، برادران اہل سنت، سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خطبہ جمعہ خاتون جنت جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ قانعہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا زہرہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور آج تیسرا روزہ ہے، تو تیسرے روزے سیدہ پاک کا وصال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد 11ویں ہجری کے اندر آج کے دن تیسرے روزے آپ کا وصال ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول مختلف انداز میں آپ کو احسال ثواب کرتے ہیں اور آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی شان بیان کرنا ہم گنہگاروں کا کام نہیں ہے۔ آپ کا نام لینے سے پہلے زبان کا وضو ہونا چاہیے، نام سننے سے پہلے کانوں کا وضو ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے جو ولی ہیں وہ ان کی گلی کے اندر پانی بھرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کی گلی کے چکر کاٹتے ہیں، تو پاکیزہ ہستیاں مقدس ترین لوگ جو ہیں وہ ان کا نام مبارک لینے سے پہلے کانپتے ہیں۔ ہم گنہگار صرف اس امید سے سلام عقیدت ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے سنیں کہ کل قیامت والے دن سیدہ پاک کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ قیامت میں ان کی شفاعت کے امیدوار بننے کے لیے ان کو سلام مودت، سلام محبت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نذرانہ قبول فرمائے، قیامت والے دن بخشش، نجات، شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے لاڈلی اور چھوٹی صاحبزادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام خود فاطمہ رکھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو فاطمہ بنا ہے فتم سے۔ فتم کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، کسی کو کسی چیز سے علیحدہ کر دینا، وکھرا کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما سمیت بنت فاطمہ لان اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا ومحبہا عن النار۔ سنو میرے صحابہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی فاطمہ کو اور قیامت تک آنے والی اس کی ساری اولاد کو اور اس سے محبت رکھنے والے سارے عاشقوں کو دوزخ سے علیحدہ کر دیا ہے، دوزخ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب وہ لوگ یہاں سے سبق سیکھیں جو وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن فاطمہ کا میں بھی ساتھ نہیں دے سکوں گا، فاطمہ اگر چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکیں گے، میری بیٹی فاطمہ بھی ہو۔ اب ادھر دیکھیں، صرف حضرت فاطمہ نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا نام ہے۔ فاطمہ کے نام کی برکت سے قیامت تک آنے والی ساری سیدوں کی نسل بھی اور ان سے جو جو عاشق محبت رکھے گا، اہل بیت کا محب بھی دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا، صرف ایک نام کی نسبت سے۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں،
صحابہ کرام کے دور کے اندر مختلف القابات سے آپ کو پکارا جاتا تھا، آپ کو زہرا بھی کہا جاتا تھا، آپ کو بطول بھی کہا جاتا تھا، خاتون جنت بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ تو زہرا عربی کے اندر کلی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی باغ کی کلی نہیں، یہ جنت کی کیاری کی کلی ہے، فاطمہ جنت کی کلی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ان کے سر مبارک کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب میں فاطمہ کی گردن یا سر سونگتا ہوں تو ان کے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو جب کلی جنت کی ہوگی تو خوشبو بھی تو جنت کی آنی ہے، تو اس لیے آپ کو زہرا پاک کہا جاتا تھا، جنت کی کلی۔ اور حضور بڑے شوق سے سونگتے تھے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح آپ کا نام ایک بطول بھی ہے۔ بطول کا مطلب یہ ہے کہ کٹ کے علیحدہ ہو جانا۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی بطول کا یہ ہے کہ ہر قسم کی علائش، ہر قسم کی ناپاکی، رجس اور نجس سے بالکل پاک ہونا، یعنی جس کو کبھی ناپاکی آئے نہ، جو کبھی ناپاک ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کا ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو پاک فرما دے۔ نبی کے گھر والے جو ہیں، اللہ نے ان کو چاہا کہ ان کو پاک فرما دے۔ تو آپ کو بطول کہا جاتا تھا، اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ ہمیشہ پاک رہتی تھی۔ اور حالانکہ یہ عورتوں کے ہاں فطرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے معاملہ کہ ہر ماہ ان کو ناپاکی آتی ہے۔ اسی طرح جب ولادت ہوتی ہے تو نفاس آتا ہے، اس وقت بھی عورت کئی دنوں تک نماز روزہ نہیں کر سکتی، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی۔ لیکن حضرت اسماء بنت امیس جب آپ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی تو دائیا کے طور پہ موجود تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں حضرت اسماء بنت امیس۔ امام حسن پیدا ہونے والے تھے تو دائی کے طور پہ موجود تھی۔ تو ادھر حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو اب نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اتنی حیرت، اتنا تعجب کہ اس قسم کی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، اور ایک نماز بھی آپ کی فوت نہ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جا کے عرض کی، حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں جنتی حور ہے۔ تو ان فاطمہ طاہرۃ و مطہرۃ، بے شک میری بیٹی طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی رجس نجس سے پاک فرمایا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطول کہا جاتا تھا۔ حالانکہ ایک اور بھی بطول ہے جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، وہ حضرت مریم۔ ان کا بطول ہونا اتنا حیرت انگیز نہیں، کیونکہ ان کا تو خاوند ہی نہیں تھا۔ حضرت مریم عیسیٰ کی ماں، ان کا خاوند ہی نہیں تھا، وہ تو بطول ہونا ہی ہونا تھا۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، خاوند بھی رکھتی ہیں، اس کے باوجود بطول ہے۔ تو یہ آپ کی شان گرامی ہے، اور آپ کی شان کے لیے وہ حدیث پاک الولد نعمت والبنت نعمت، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الولد نعمت والبنت رحمت، للنعمت حساب وللرحمت لیس بحساب، کہ بندے کا جو بیٹا ہوتا ہے، بندے کی جو اولاد ہوتی ہے، الولد نعمت، یہ نعمت ہے، اولاد تمہارے لیے، بیٹا تمہارے لیے نعمت ہے۔ والبنت رحمت، اور جو تمہارے ہاں بیٹی ہے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ، اے بندے تو جتنی میری نعمتیں حساب استعمال کرے گا، قیامت والے دن میں ان کا حساب کروں گا۔ وَلِلنِّعْمَةِ حِسَابٌ، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ وَلِلرَّحْمَةِ لَيْسَ بِحِسَابٍ، اور کسی رحمت کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو جب بیٹیوں کا معاملہ آئے گا تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا، کیوں بیٹیاں رحمت ہیں۔ اللہ نعمت کا تو حساب لے گا، اللہ نے جو بندے پہ رحمتیں کی ہیں ان کا حساب نہیں لے گا۔ تو اب اس حدیث پاک سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھیے کہ سیدہ فاطمہ اس ہستی کے لیے رحمت ہیں جو خود پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کو جو رحمت ہے اس کے لیے خود فاطمہ الزہرا رحمت ہے۔ تو کتنی شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی پورا ایمان ہے، علی پورا ایمان ہے۔
وہ ہستی جس کو پورا ایمان کہا حضرت فاطمہ ان کے لیے آدھے ایمان کی وارثہ اور محافظہ ہے، یہ بھی آپ کی شان ہے۔ جو بندہ خود پورا ایمان ہے، سیدہ فاطمہ اس بندے کے لیے اس کے ایمان کی وارثہ اور حافظہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جو جنت ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو امام حسن و حسین ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جو ہستیاں خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو خود سردار ہو اس کی جنت کہاں ہے؟ فاطمہ کے پاس۔ تو جس انداز سے بھی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دیکھیں تو جو ہستی ساری کائنات کی رحمت ہے، فاطمہ ان کے لیے رحمت ہے۔ مولا علی جو کامل ایمان ہے اس کے ایمان کی حافظہ اور وارثہ ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کے لیے جنت ہے فاطمہ۔ تو جس انداز سے، جس حساب سے، جس اینگل سے دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنے جسم کا حصہ قرار دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا بچپنا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، 5-6 سال کی عمر ہوگی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہی تھی، تو گزر رہی تھی تو اپنے ابا جان پہ ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہی تھی، اپنے محبوب کی، اپنے والد گرامی کی شان بیان کرتی جا رہی تھی۔ ابو جہل نے جب آپ کی زبان سے شان مصطفیٰ سنی تو جل بھن گیا۔ اب یہ رشتہ دار بھی لگتا تھا، قوم کا سردار اور بزرگ بھی تھا، ابو جہل کافر تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے جب درود سنا تو چپیڑ مار دیا آپ کے منہ پہ، معاذ اللہ۔ تو جب تھپڑ رسید کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئے گھر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چپ کروایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی نہ رویا کر، جب تو روتی ہے تو دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ فرمایا جا کے ابو سفیان کو بتا۔ ابو سفیان خود بھی کافر تھا، لیکن مکہ کے جتنے بھی کافر تھے سب سرداروں کے اوپر یہ سردار تھا، بڑا لیڈر تھا ان کا۔ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو جا کے پتا ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئی۔ بہرحال جو بھی تھا کافر تھا، غیرت اس کے اندر تھی کہ ہمارے خاندان کی بیٹی کو کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ اٹھا اور سیدہ فاطمہ پاک کی انگلی پکڑی، ابو سفیان کا ہاتھ ہے، سیدہ فاطمہ پاک کی انگلی ہے، اب چل رہا ہے ابو جہل کے دروازے کی طرف۔ اب علماء کرام یہاں پہ لکھتے ہیں بس یہی وجہ ہے ابو سفیان کے ایمان لانے کی، اور کوئی وجہ نہ بنی کہ اس کے ہاتھ کے اندر سیدہ فاطمہ پاک کی انگلی آ گئی تھی۔ اب ہاتھ جب سیدہ فاطمہ پاک کا مس ہو گیا، اللہ نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو جہنم کے اندر جلاؤں۔ سیدہ پاک کا نام ہی ایسا برکت والا ہے، جو ان سے محبت رکھے ان کی نام کی برکت سے اللہ جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ان کی انگلی جس ہاتھ کے اندر گئی ہوگی اللہ اس کو کس طرح جلا سکتا ہے۔ تو ابو سفیان کو فتح مکہ والے دن کلمہ نصیب ہوا، یہی واقعہ اسی کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو جب وہاں گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدہ فاطمہ کو کہنے لگا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا تو بھی سرے عام سب کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ اتنا بڑا لیڈر اور بیت اللہ کا چیمپئن، ٹھیکیدار جو جگہ ٹیکس وصول کرتا تھا، بھرے مجمع کے اندر جب منہ پہ چپیڑ پڑے اور چھوٹی سی بچی مارے تو پھر پلے کیا رہتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئی، سارا واقعہ بتایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس واقعے کو ہم نہیں بھلائیں گے، تو بھی کبھی نہ بھلانا، یا اللہ اس کی اس یاد کو یاد رکھنا ہے جو اس نے تعظیم کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یاد رکھا، بغیر کسی وجہ کے ابو سفیان کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے اس سے محبت رکھی، یاد رکھو کل قیامت والے دن میرا اور وہ میری فاطمہ کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ عقیدت اور محبت اور صرف نسبت رکھنا اتنا بڑا کمال ہے، جو اس سے محبت رکھے قیامت والے دن جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ اور علماء کرام کے اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں۔
کہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں، جس طرح حضرت سیدہ آسیہ گزری ہیں جو جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی، اسی طرح حضرت سائرہ گزری ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، اور اسی طرح حضرت آمنہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جو حضرت سیدہ فاطمہ کی والدہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں جن کے بستر پہ قرآن اترتا رہا ہے جو حضور کی زوجہ ہے۔ ایک طرف سیدہ فاطمہ ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے، سب کے اقوال، سب کے دلائل اپنی جگہ محترم، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خمیر مصطفیٰ پہ کسی کو ترجیح نہیں ہو سکتی، جو خون مصطفیٰ ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ایک خون کسی پیر کا ہے، ایک کا خمیر کسی محدث کے خمیر سے بنا ہے، کسی کا خمیر غوث کے خمیر سے بنا ہے، کسی کا خمیر داتا کے خمیر سے بنا ہے، کسی کا خمیر قطب ابدال کے خمیر سے بنا ہے، لیکن ایک خمیر وہ ہے جو مصطفیٰ کے خمیر سے بنا ہے، ایک خون وہ ہے جو مصطفیٰ کے خون سے بنا ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بڑھ کے کسی کا خون نہیں ہو سکتا، آپ کے خمیر سے بڑھ کے کسی کا خمیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک سیدہ آسیہ سے بھی، سیدہ آمنہ سے بھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی بڑھ کے جو افضل ہستی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مناظرہ اپنی مثنوی شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی بحث چھڑ گئی کہ کون افضل ہے۔ مولانا روم فارسی کے اندر وہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ خلاصہ جو ہے اپنی زبان کے اندر میں پیش کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اماں جی میں آپ سے افضل ہوں۔ کہا کس طرح؟ کہا کہ آپ مرید کی بیٹی ہیں، میں پیر کی بیٹی ہوں، آپ امتی کی بیٹی ہیں یعنی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں، میں رسول کی بیٹی ہوں، تو ظاہری بات ہے میں افضل ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے ایک دلیل دی، حدیث سنائی۔ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک جو خواتین ہوں گی وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گی۔ اے فاطمہ، کل جب قیامت قائم ہوگی تم بھی جنت میں جا رہی ہوگی، میں بھی جنت میں جا رہی ہوں گی، لیکن ہاتھ مرتضیٰ کا ہوگا، انگلی تمہاری ہوگی، انگلی تمہاری ہوگی، ہاتھ مرتضیٰ ہوگا، تم سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی، لیکن جب میں جنت میں جاؤں گی تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، انگلی میری ہوگی، تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوں گی۔ اے فاطمہ سناؤ تم افضل کہ میں افضل؟ تم علی المرتضیٰ کے ساتھ جنت میں جاؤ گی، میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ تو آپ خاموش ہو گئی، تو سکوت طاری ہو گیا، جواب نہیں آیا کہ دلیل بڑی قوی تھی، بڑی مضبوط حدیث سنائی تھی، اب اس کا جواب بھی نہیں تھا، آپ خاموش ہو گئی۔ تو جب دیکھا کہ خاموش ہو گئی ہیں تو کہا یا لیتنی شعرۃ راسکا، اے فاطمہ کاش میں آپ کے سر کا ایک بال ہوتی۔ آپ پریشان نہ ہو، خاموش نہ ہو، آپ کی تو شان ہی بڑی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ کاش ہم آپ کے سر کا ایک بال ہوتی، آپ ہی جنت میں جائیں گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ فرمان مبارک، حضور نے فرمایا میں، علی، حسن، حسین، یہ فاطمہ، ہم سب ایک جگہ جنت میں اکٹھے ہی ہوں گے۔ وہ جو حدیث ہے وہ تو ہمارے لیے ہے، عام خاوندوں کے لیے ہے کہ نیک عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت کے اندر جائے گی، لیکن حضرت بی بی فاطمہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔ تو جب یہ جنت میں جائیں گی تو ساتھ صرف علی المرتضیٰ نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا میں بھی ساتھ ہوں گا، حسن اور حسین بھی ساتھ ہوں گے، ہم سب پانچوں، یہ 5 تن اکٹھے جنت میں جا رہے ہوں گے اور ایک ہی جگہ جنت میں رہیں گے۔ اب پھر فضیلت تو باقی نہیں رہتی، تو پھر اس حدیث کا جواب آ گیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نزدیک کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خمیر مصطفیٰ ہے، خون مصطفیٰ ہے، اور پھر جس جہت جس انداز سے بھی دیکھیں سیدہ پاک کو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ہر انداز سے افضل ہے۔ کوئی باپ کی وجہ سے افضل ہوتا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے افضل ہوتا ہے، کسی کو شہرت ملتی ہے خاوند کی وجہ سے اور خود ہی مشہور ہوتا ہے، کسی کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے اس کو شہرت ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کے اندر 1، کسی کے اندر 2، کسی کے اندر 3 وجہ پائی جائیں گی، لیکن ساری کامل وجوہات دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے اندر ساری وجوہات پائی جائیں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ آپ کو والد کی طرف سے دیکھو تو آپ کا والد سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد کے جہت سے دیکھیں تو آپ کی اولاد سید الشہداء، اگر خامند کی طرف سے دیکھیں تو آپ کا خامند سید الاولیاء،
خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو دیکھیں، سیدۃ النساء، حضور نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ تو والد کی طرف سے دیکھیں تو سید الانبیاء والد، کسی کا والد سید الانبیاء نہیں۔ خاوند کی طرف سے دیکھیں تو سید الاولیاء والد، جہاں سے ولایت چلتی ہے، ولیوں کا سردار علی المرتضیٰ، تو کسی کا خاوند ولیوں کا سردار نہیں ہے۔ بیٹوں کی طرف سے دیکھیں تو سید الشہداء بیٹے، میدان کربلا کے اندر امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے، تو کسی کے بیٹوں نے وہ عروج نہیں پایا شہادت کا جو مرتبہ امام حسن و حسین نے پایا۔ اور خود اپنی ذات کی طرف سے دیکھیں تو سیدۃ النساء، کوئی عورت جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہے سوائے سیدہ فاطمہ کے۔ ہر جہت سے، ہر انداز سے جب افضل ہیں تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجہ سیدہ آمنہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتی زوجہ سیدہ آسیہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ سیدہ عائشہ سے، اور اپنی ماں فاطمہ جو ہے اپنی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، کائنات کی سب عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں مرتبے اور مقام کے اندر۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال کی خبر سنائی، کہا بیٹی ان قریب میرے پردے کا وقت آ گیا ہے، میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو رہی ہیں تو آپ کو رونا سیدہ فاطمہ کا یہ بڑا گراں گزرتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بلایا، پھر کان کے اندر کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ اب یہ راز تھا، سیدہ عائشہ الصدیقہ پوچھتی رہ گئی کہ بتائیں تو صحیح معاملہ کیا تھا۔ پہلے حضور نے کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ گئی، پھر کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے یہ راز کھولا، کہا کہ پہلے میں روئی کیوں تھی، پھر میں مسکرائی کیوں تھی۔ روئی اس لیے تھی کہ محبوب نے مجھے فرمایا تھا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اب وہ دنیا کا بظاہری ختم ہونے والا ہے، اب فراقت اور جدائی ہونے والی ہے، میرا وقت وصال آ گیا ہے، تو اس لیے میں رو پڑی۔ اور میں مسکرائی کیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ الا تردینا ان تکونی سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تو راضی نہیں ہو جاتی، یعنی تو راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جنت کے اندر سب سے پہلے جس عورت کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا فاطمہ تو ہوگی۔ علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ عورتوں کو اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مردوں کو تو اللہ کا دیدار ہوگا جنت کے اندر، جب جمعے والا دن آئے گا سارے جنتی مرد اللہ کا یوں دیدار کریں گے، حضور فرماتے ہیں جس طرح تم 14ویں کے چاند کو صاف اور واضح چمکتا دیکھتے ہو، میرے رب کو تم اس طرح دیکھو گے سارے مرد۔ لیکن عورتوں کے بارے میں حدیث نہیں ملتی، علماء نے اختلاف، بعض علماء نے کہا عورتوں کو دیدار نہیں ہوگا، بعض نے کہا نہیں عورتیں بھی بیچ میں شامل ہیں، عورتوں کو بھی ہوگا۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو راضی ہو جا فاطمہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتی عورتوں کو تو سردار بنا دیا ہے۔ تو جب یہ بات کی تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگ گئی۔ اب یہاں پہ دوسرے انداز سے دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ زکاتیں، صدقات، خیرات، سخاوتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو غازی میدان کے اندر شہید ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ قاضی عدالت کے اندر فیصلے کر رہا ہے حق پہ، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مصائب اور تکلیف کے اندر ایک ہی دعا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان نوح کے اندر ایک ہی تمنا اور ایک ہی مطالبہ، اے مالک تو راضی ہو جا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرا چل رہا ہے درخت کی کھو کے اندر، سر کے اوپر آرا ہے، بس تمنا یہ ہے اے اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اتنی تکلیف اتنی مصیبت، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اندھیرے کنویں کے اندر پڑے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ کے اندر ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، چھری کے نیچے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تمنا کیا ہے چھری کے نیچے آنے کی؟ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی، اے محبوب ہر بندہ کائنات کا آدم سے لے کے آخر تک یہ چاہتا ہے یطلبون ردائی، اے مالک تو راضی ہو جا۔ اے محبوب وانا اطلب رداءک محمد، اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں۔
اے محبوب انا اطلب رضا کا محمد، اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ قبلہ پھیر رہا ہے کس لیے کہ محبوب راضی ہو جائے، اللہ سورج کو پلٹا رہا ہے کس لیے کہ محبوب راضی ہو جائے، اللہ چاند کے 2 ٹکڑے بنا رہا ہے کس لیے محبوب راضی ہو جائے، اللہ درختوں کو جھکا رہا ہے کس لیے محبوب راضی ہو جائے، پتھروں سے کلمے پڑھا رہا ہے کس لیے محبوب راضی ہو جائے، جانوروں کو بولی بلوا رہا ہے کس لیے، سجدے کروا رہا ہے کس لیے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ اب سنیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فرمایا کان کے اندر الا تردینا فاطمہ تو راضی ہو جا، خدا وہ ہے جس کو کائنات کہے تو راضی ہو جا، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کو خدا کہے تو راضی ہو جا، اور ہم کہتے ہیں فاطمہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ کہے تو راضی ہو جا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جسے ساری کائنات کہے تو راضی ہو جا وہ خدا ہے، جسے خدا کہے تو راضی ہو جا وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے مصطفیٰ کہے تو راضی ہو جا وہ ہے فاطمہ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے بھی افضل و اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کی نیکیاں، آپ کی عبادت جس انداز اور جہت سے آپ کو دیکھا جائے ہر انداز سے بڑھ کے ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی۔ جب وہ وقت آ گیا تو عثمان غنی کاشان نبوت پہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا قدم اٹھتا ہے تو وہ بھی گنتے ہیں، جو حضور قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی گنتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اندر آواز پڑی کہ حضرت عثمان کچھ بول رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آج آپ نے میرے غریب خانے کو شرف بخشا ہے، آپ آج میرے مہمان بنے ہیں، میری دل کی تمنا یہ ہے، بڑے امیر تھے، کروڑ پتی تھے آپ، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے کاشان نبوت سے لے کے میرے غریب خانے تک جتنے قدم اٹھے، میری تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کروں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کتنے قدم بنے، اتنے مہنگے غلام لے کے جتنے مجبور لچار قید کے اندر ہیں وہ سارے غلام میں آزاد کر دوں۔ تو پھر یہ عالیشان دعوت کی عثمان غنی نے، بڑے عالیشان کھانے تھے، بڑا عمدہ دسترخوان تھا، اور پھر سخاوت کا ایسا انداز تھا کہ کوئی مجبور پریشان قیدی رہا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اتنے جتنے قدم تھے سارے غلام آزاد کر دیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا نرالا لگا، آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ شیئر کیا، کہا کہ آج تو عثمان غنی نے کمال کر دیا، آج تو حد کر دی، ایسی شاہی دعوت ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہوا ہے دعوت کے اندر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پھر تو ہمیں بھی ایسی دعوت کرنی چاہیے سرکار کی۔ حضرت مولا علی کہنے لگے ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں، ہم تو غریب ہیں، وہ تو عثمان غنی تاجر ہیں بہت بڑے مکے کے مدینے کے، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ کہا بس آپ دعوت تو دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم بھی ایسی دعوت کریں گے۔ تو گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضرت مولا مشکل کشا نے حضور کی بارگاہ میں دعوت کے لیے درخواست پیش کر دی، یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں آپ ہمارے بھی غریب خانے میں تشریف لائیں، صحابہ کو لے کے کسی دن یا رسول اللہ آئیں، ہم بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، سارے صحابہ کو لے کے حضور پہنچ گئے۔ اب اس دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی گھر کے اندر کچھ نہیں تھا۔ جب حضور آ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو خالی ہانڈیاں تھیں وہ چولہے پہ چڑھا دی اور مسلح بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اے اللہ جتنا کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، تیرے محبوب کو بلا دیا، اب باقی کام تیرا ہے وہ تو کر دے۔ اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، میں نے تیرے محبوب کو، تیرے محبوب کے عاشقوں کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، اے اللہ اپنے دستگیاب سے میری ایسی مدد فرما کہ پورے مدینے کے اندر اس کے چرچے ہو جائیں۔ ادھر سجدے میں سر رکھا ہے، سجدے سے سر اٹھایا ہے تو ہانڈیاں گھر کی جتنے چولہوں پہ رکھی تھی سارے کی ساری جنتیں کھانوں سے بھر گئی۔ اب کھانا تقسیم ہوتا ہے، دسترخوان پہ آتا ہے، صحابہ مزے لے لے کے کھاتے ہیں، ہر نوالے کے اندر ایسا مزہ ہے، ایسا ذائقہ ہے، کھانے کے اندر ایسی خوشبو ہے، ہر بندہ بولنے پہ مجبور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کھانے کھائے ہیں، بڑے بڑے امیروں کی دعوتیں کھائی ہیں، لیکن ایسا کھانا نہیں کھایا جیسا آج فاطمہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟
عرض کی نہیں یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابھی اسپیشل تمہارے لیے جنت سے کھانا تیار کروا کے بھیجا ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو کھانا جتنا کھایا تھا اتنا ہی ہانڈی کے اندر پھر موجود تھا۔ کھانا کھا بھی چکے تھے لیکن ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی کھانا کم نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ مدینے کے غریبوں کو وہ جنتی کھانا بانٹا گیا، پھر اہل بیت نے وہ کھانا کھایا۔ اب جب کھانے سے فارغ ہو گئے، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کیا تھا کہ ہر قدم کے بدلے جتنے قدم بنے تھے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ تو پھر سجدے میں پڑ گئی، اے مالک تو جانتا ہے میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں، لیکن اے مالک تو اتنا تو کر سکتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گنہگار امتی ہیں، میرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک گنہگار امتی کو ہی بخش دے۔ یہ دعا کی، ادھر دعا ہوئی ہے، ہاتھ نیچے نے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا حضور کی بارگاہ میں۔ ابھی دسترخوان پہ موجود ہے، جبریل امین نے سلام عرض کیا، اے محبوب، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب حضرت فاطمہ کے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک جتنے قدم بنتے ہیں اللہ ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار جہنمیوں کو بخشتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے ایک مانگا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی محبت ہے اہل بیت کے گھرانے سے، ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمی اللہ بخشش کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو یہ تھے اہل بیت اطہار کے گھرانے کہ ہر کام کے اندر امت کی فکر، امت کی بخشش کی فکر، جس معاملے کو بھی دیکھیں، جس انداز کو بھی دیکھیں، انہیں ہمارا خیال ہے۔ اور ان کے معاملے کیسے ہوتے تھے؟ نیکیوں کے اندر ان کی ریس لگتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، میں اس سے بڑھ کیوں نہ جاؤں، اس نے 2 پلاٹ لے لیے تو میں پیچھے کیوں رہ گیا، میرے 3 ہو جائیں، اس کے پاس گاڑی آ گئی تو میرے پاس کیوں نہیں آئی۔ تو ہماری ریس اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے، ان کی ریس دیکھیں کس کام کے اندر تھی۔ عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کر دیا، تو کیوں کر دیا ہے؟ وہ اتنی نیکیاں لے گئے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اسباب بھی نہیں ہے لیکن نیکیوں کے اندر ان نیک لوگوں کی ریس لگی ہوتی تھی۔ تو یہ ہمیں سبق دیا ہے اہل بیت اطہار کے گھرانے نے کہ اگر ریس لگانی ہے تو نیکیوں کے اندر لگائیں، اگر بڑھنا ہے تو نیکیوں کے اندر بڑھیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو آپ 500 مرتبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ روزانہ 1 رکوع پڑھتا ہے، میری فیملی کا فلاں بندہ ہے، میرا بھائی ہے، روزانہ 1 رکوع تلاوت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ تو ریس ہمیں نیکیوں میں بھی لگانی چاہیے، یہ ان کی سنت ہے، یہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب آخری حدیث سنیے، میدان محشر جب قائم ہوگا تو انبیاء کی صفیں بنی ہوں گی، اولیاء کی صفیں بنی ہوں گی، ساری امتیں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے۔ تو جبریل امین ندا کریں گے، اے مالک، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹیاں تشریف لائی ہیں، وہ گزرنا چاہتی ہیں۔ المعجم الکبیر کے اندر، جامع المعجزات کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اے مولا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹیاں آئی ہیں، وہ گزرنا چاہتی ہیں میدان محشر کی صفوں سے، انبیاء اور اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا گزار دو ان کو، وہ گزر جائیں گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئیں گی، تو جبریل امین عرض کریں گے، اے مولا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آئی ہیں، اللہ فرمائے گا ان کو گزار دو۔ پھر جبریل امین عرض کریں گے، اے مالک، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تشریف لائی ہیں، اللہ فرمائے گا گزار دو۔ انبیاء اور اولیاء کے صفوں کے اندر سے ان کو گزار دیا جائے گا۔ اے مالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ تشریف لائی ہیں، اللہ فرمائے گا گزار دو۔ اے مولا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ تشریف لائی ہیں، اللہ فرمائے گا گزار دو۔ یوں انبیاء کرام کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں تشریف لا رہی ہوں گی، اللہ فرما رہا ہوگا ان کو گزار دو۔ اب جبریل امین ایک ندا دیں گے، اے مالک و مولا، حسن و حسین کی والدہ اماں فاطمہ تشریف لائی ہیں۔ اب اللہ یہ نہیں فرمائے گا گزار دو، اللہ فرمائے گا جبریل ٹھہر جاؤ، جبریل کو روکے گا۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، اللہ فرمائے گا ایک منادی کو بھیجو، یعنی اعلان کرنے والے کو، جو یا منادی یا اہل المحشر منادی نداء، ایک منادی جا کے ندا کرے سب اہل محشر کے اندر، جتنے یہ کھڑے ہوئے ہیں سب کے اندر جا کے اعلان کرے کہ غضوا ابصارکم ناکسوا رؤوسکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو، حسن و حسین کی ماں فاطمہ گزرنے لگی ہے۔ اور جب تک یہ پل صراط پار نہیں کر جاتی، کسی نے نہ اپنی نگاہ اٹھانی ہے اور نہ ہی سر اپنا اٹھانا ہے۔ اب انبیاء اور اولیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کے سر جھک جائیں گے، اولیاء کی گردنیں جھک جائیں گی، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ شان اور مرتبہ اور کیسا مقام ہوگا، کیسا پردے کا عالی شان
وقار کے ساتھ اہتمام ہوگا. سیدہ فاطمہ الزہرا میدان محشر کے اندر جب گزر رہی ہوں گی، ایسا تڑپا دینے والا منظر ہوگا. دائیں کندھے کے اوپر حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام حسین کا وہ میدان کربلا میں بھرا ہوا خون کا جو خرقہ مبارک تھا، وہ قمیض مبارک آپ کے دائیں کندھے پہ ہوگی، اور بائیں کندھے پہ وہ جنہوں نے بدبختوں نے امام حسن کو زہر دیا تھا، تو وہ زہر کی وجہ سے منہ کے اندر سے جو گوشت کی بوٹیاں نکل کے خون لگا تھا قمیض کو، وہ قمیض ہوگی. دائیں کندھے پہ بھی قمیض بیٹے کی، بائیں کندھے پہ بھی بیٹے کی قمیض. دونوں شہداء کی خون سے بھری ہوئی وہ دھبے لگے ہوئے خون کے قمیض ہوگی، اور ہاتھ کے اندر مولا علی مشکل کشا جن کو مسجد کے اندر ظالموں نے شہید کیا تھا، خون سے بھرا ہوا امامہ ہوگا. اللہ کے عرش کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی اور پکاریں گی اے مالک آج میری فریاد کو تو پہنچ، یعنی ظالموں کے ظلم کا بدلہ مجھے دے، میری فریاد کو پہنچ، میری داد رسی فرما. اتنے میں جب یہ الفاظ بولیں گی تو جتنے ملائکہ ہیں وہ سارے تڑپ جائیں گے، عرش الہی کانپنے لگ جائے گا، اور جنت کی جتنی حوریں ہیں ان کے اندر رونا شروع ہو جائے گا. اب ایسا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا، عرش الہی ہل رہا ہوگا. جبریل امین دوڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود والی کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے. یا رسول اللہ غضب ہونے والا ہے، آج اگر آپ بر وقت تشریف نہ لائے تو منظر ہی بدل جائے گا، قہر الہی کے غضب سے آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. حضور فرمائیں گے ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنا مطالبہ اپنی داد رسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے عرضی پیش کر دی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مقام محمود والی کرسی اس ممبر سے اتریں گے، اللہ کے عرش کے نیچے تشریف لائیں گے، سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، آج پگلانے کا دل نہیں، آج تو نوازنے کا دن ہے. اے میری بیٹی آج اگر تیری درخواست قبول ہو گئی تو پھر اس میدان محشر کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی نہیں بچے گا. اے میری بیٹی آج نوازنے کا دن ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سمجھائیں گے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قمیضوں کو، انہی خرقائے مبارکہ کو، اسی امام مبارک کو ہاتھ کے اندر لے کے کہیں گی اے مولا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ان قمیضوں کا واسطہ، ان کے شہیدوں کے خون کا واسطہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ پاک سے اس امت محمدیہ کو بخشے گا. تو یہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی. تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس مبارک ہے. حسب توفیق ختم پاک بھی دلوائے، ان کو فاتحہ خوانی بھی کرے، ان کی بارگاہ کے اندر ان کے وسیلے کے ساتھ اپنے لیے اچھی نیک جائز حاجتوں کی، مشکلوں کے حل کے لیے دعائیں بھی مانگے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک یہ سیرت طیبہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لے سکیں. جس طرح شروع میں نے عرض کی کہ ان کا نام لینے کے لیے بڑے بڑے جو پاک ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں، زبان کے وضو چاہیے، نام سننے کے لیے کانوں کا وضو چاہیے، اتنی مقدس ہستی ہیں. لیکن پھر بھی ہم اور آپ جو گنہگار ہیں سننے کے لیے اور صرف ان کی شفاعت کے امیدوار بننے کے لیے ہم یہ گفتگو کر اور سن رہے ہیں. کل قیامت والے دن یہ ہمارا سلام عقیدت ان تک پہنچے، یہ ہماری گفتگو، یہ ان کی سیرت طیبہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو ایسا پردہ نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے. آج آپ کا وصال مبارک تھا.